نبی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد ربی و اشکر لہ نشہد ان لا الہ الا اللہ و نشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس آیت کو ہم نے متعدد بار متعدد جگہوں پہ سنا ہے۔ کم و بیش ہر بندے کو قرآن کریم کی یہ آیت ضرور یاد ہوتی ہے، اور نصیحت کرنے والے اکثر حضرات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے ذریعے نصیحت ضرور کرتے ہیں، لیکن اگر جائزہ لیا جائے تو زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شاید اس آیت کی ہمہ یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ ہیں، ان اسوہ حسنہ سے مکمل طور پر بے خبر ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ شاید ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے بارے میں کہا گیا، یا شاید آپ کی عبادات کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کی عبادات ان کی تقلید کرنی چاہیے، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا ذکر اذکار، آپ کی تسبیحات، آپ کی تلاوت اور آپ کے دیگر جتنے بھی زندگی کے معمولات ہیں جن کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، شاید لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ آیت صرف انہی معاملات سے متعلق ہے۔ لیکن اگر ہم اس آیت کی ہمگیریت کو دیکھیں، اس آیت نے زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو پورے جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، کافۃ للناس، سارے جہانوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اسی طرح آپ کی تعلیمات انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو احاطہ کرتی ہے۔ ضرور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ضرور لینا چاہیے کہ آپ کی عبادات کیسی تھی، آپ نماز کیسے سکون کے ساتھ پڑھتے تھے، آپ روزے میں کیا کیا آداب بجا لاتے تھے، آپ کا حج کیسا تھا، آپ ذکر اذکار کتنا کرتے تھے، آپ نوافل کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانوں کی زندگی کے تمام شعبوں کو احاطہ کرتی ہے، اور تمام شعبوں کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے۔ ایک تاجر ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک تاجر کی حیثیت سے دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں رہ رہا ہے، اپنی عائلی زندگی گزار رہا ہے، خاندان کے اندر رہ رہا ہے، خاندان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ آپ کی زندگی ایک خاندان کے فرد ہونے کی حیثیت سے کیا تھی؟
ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں کیا تھیں؟ ایک پڑوسی ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑوس کے کیا حقوق بتائے؟ ایک تاجر ہونے کی حیثیت سے تجارت کے کیا اصول بتائے؟ اور جن شعبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی یا بطور خاص خود شریک ہوئے زندگی کے شعبوں میں، ان تمام شعبوں میں ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ آج ہم اپنی دکانداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکانداری کے بھی کوئی اصول بتائے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد گرامی کہ وہ تاجر جو اپنا سودا بیچنے میں سچ بولتا ہے، جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا، بے ایمانی اپنی تجارت میں نہیں کرتا ہے، کل قیامت کے دن انبیاء اکرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اس کا شمار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوس کے حقوق بیان کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں مجھے پڑوس کے حقوق کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی کہ مجھے اس بات کا شبہ ہوا کہ شاید ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو کہیں میراث کے اندر حق نہ دے دیا جائے، شرعی وارث قرار نہ دے دیا جائے، اتنے زیادہ پڑوس کے حقوق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوس کے ان حقوق کی تمام تر رعایت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قائد، ایک رہبر کی حیثیت سے دنیا میں رہے، لیکن ایک چیز جسے ہم آج بھلا بیٹھے ہیں اپنے معاشرے میں، دنیا میں اگر کسی کو سٹیٹس گوارا کرتا ہے، اگر دنیا میں سٹیٹس کسی کا حق ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس کے مستحق ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس آدمی کو کوئی عہدہ مل جائے، کسی مقام پر پہنچ جائے، دو چار آدمی واہ واہ کرنے والے ہو جائیں، زندگی کے کسی شعبے میں دوسروں سے آگے نکل جائے، کسی کرسی پہ پہنچ جائے، کسی سیٹ پہ پہنچ جائے، تو اس شخص کی آنکھیں ہی بدل جاتی، وہ اپنے ماتحتوں پہ خدا بن جاتا ہے۔ بڑی کرسیوں والے بڑے فرعون اور چھوٹی کرسیوں پہ چھوٹے فرعون بیٹھے ہوئے نظر آتے۔ اگر یہ سٹیٹس کسی کا حق ہوتا تو سب سے زیادہ مستحق میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس کے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں پڑھیں جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزاری، سفر کیے۔ سفر کے دوران صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوتے لیکن سب سے آگے نہیں چلتے تھے، چند صحابہ اکرام کو اپنے آگے کر لیا کرتے تھے۔ استحقاق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ سب سے آگے چلیں، لیکن چند ایک صحابہ اکرام کو سفر میں بھی اپنے آگے چلایا کرتے تھے۔ اور یہ سبق تھا امت کے لیے، امت کے افراد کے لیے، جن کے پاس کوئی جاہ و منصب آ جائے تو اپنے اس منصب کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ آج کی اس افسر شاہی کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہم دیکھتے ہیں ایک سفر ہے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، اب اس جگہ پر کھانے کا بندوبست کرنا ہے۔ کھانے کے بندوبست کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دوسرے کی ڈیوٹیاں لگانا شروع ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ فلاں چیز میں تیار کرتا ہوں، کسی نے کہا فلاں چیز میں تیار کرتا ہوں، کسی نے اپنے ذمہ کیا لیا، کسی نے اپنے ذمہ کیا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ذمہ بھی کچھ لگا دو، میں بھی تو تم میں سے ہوں۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی خدمت ہماری سعادت، آپ تشریف فرما رہے ہیں، ہم آپ کے نوکر آپ کے خادم حاضر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مناسب نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ لوگ سارے کام کریں اور میں بیٹھا رہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں جمع کرنا اپنے ذمہ لگا لیا کہ چلو میں لکڑیاں جمع کرتا ہوں، تم باقی کام کر لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ اکرام کی معیت میں جاتے ہیں، جا کر لکڑیاں جمع کر کے لے آئے اور باقی صحابہ اکرام نے اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دی اور کھانا پک گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھ کر تناول فرمایا۔ کائنات کا سردار، عرشوں کی سیر کرنے والا اور تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی امامت کروانے والا، امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کی، وہ چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منصب آپ کو عطا کیا تھا وہ اپنے اس منصب کو جس طرح مرضی استعمال کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات چھوڑی ہیں۔ یہ آیت صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب دینے کے لیے نہیں ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلکہ اس آیت کے اندر ہمارے لیے زندگی کے تمام شعبوں میں ایک سبق موجود ہے۔ ناظرین یہاں لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے۔